جب خدا ایک پنہاں خزانہ تھا، لیکن اس نے اپنی ذات کا اظہار کرنے کے لیے گفتگو کو، کلام کو پسند کیا تاکہ وہ جانا جائے۔ ہفتہ وار پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان، اور آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ایک نئے خیال، نئے عنوان اور نئے موضوع کے ساتھ۔ اور یہ یقیناً آپ کو آج سن کر کچھ عجیب سا بھی لگے گا کہ اس کا نام جو ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ نام یہ ہے، عنوان یہ ہے، گفتگو جستجو۔ یعنی ہم آپس میں بڑی باتیں ہم نے کی ہیں، کئی ہفتوں میں کئی ہم نے شو کیے، آپ سے ہماری ملاقات رہی، آپ تک پیغام پہنچتا رہا، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ گفتگو جستجو ہے۔ یعنی ہم آپس میں الٹیمیٹلی ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، لیکن اس شو کے وسیلے سے ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ایسی گفتگو کریں گے جس کے وسیلے سے جستجو پیدا ہو، یعنی ایسی باتیں ہم زندگی کے، ایسی زندگی کے رخوں کو، پہلوؤں کو چھیڑیں گے، ان کے اندر بہت ساری باتیں آئیں گی، لیکن جس سے آپ کے اندر اور جستجو پیدا ہو کہ واقعتاً ایسا لگے کبھی میں نے تو ایسا سنا نہیں، یا دوسری بات ہے مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے، یا تیسری بات یہ او نہیں میں تو اس کو غلط سمجھتا تھا، یہ میری غلط فہمی تھی، یہ تو اور بات نکلی۔ تو اس لیے آج کا موضوع بھی یقیناً بہت اہم ہے، اور میرا ایمان ہے کہ بشرط زندگی آپ سب کی دعاؤں کے وسیلے سے اور اس بڑے پیار کے وسیلے سے جو آپ ہمیشہ ہی اس پروگرام میں ہمیں دیتے ہیں، تو گفتگو جستجو یہ بالکل منفرد سا نام ہے، اس کو ہم آج آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، گفتگو کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دو لوگ ہوں اور وہ ایک گھر میں بیٹھے ہوں، یا ٹرین میں، ایروپلین میں، یا وین میں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے، یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں چونکہ مجھے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اتنا ہی فاصلہ ہے کہ میں اسکرین پر ہوں، اس طرف ہوں، آپ اس طرف ہیں، اور اگر ایسا بھی ممکن ہو کہ ہم اکٹھے بیٹھیں تو یہ بڑی زیادہ پرلطف بات ہے۔ لیکن پوچھ آپ سے میں یہ رہا ہوں کہ اگر دو انسان بیٹھے ہیں، وہ آپس میں گفتگو نہیں کرتے، یعنی بولتے نہیں، بالکل وہ خاموش ہیں، تو کیا ہوگا؟ یقینی طور پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بولتے ہی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ حتیٰ کہ نہ صرف وہ چند گھنٹے بیٹھیں بلکہ ہفتوں بھر بھی بیٹھ جائیں اور وہ بولے نہیں، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایک دوسرے کا نام کیا ہے۔ تو اچھا پھر چلو تھوڑا سا بولیں گے تو نام کا پتا چلے گا، آگے پھر رک جائیں، ان کے مقام کا آپ کو نہیں پتا چل سکتا کہ یہ رہنے والا کہاں کا ہے۔ اچھا اگر یہ بات بتا دیں کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، پھر گفتگو کی اور اہمیت ہے کہ اور گفتگو چاہیے۔ اس کے بچوں کا آپ کو نہیں پتا کہ وہ میرڈ ہے، ان میرڈ ہے، اس کے کتنے بچے ہیں۔ اچھا اگر یہ بھی بتا دیا جائے پھر اور گفتگو چاہیے، اور وہ کسی چاہیے آپ کے بچے کس کس عمر کے ہیں جی۔ اچھا وہ بتا دیا جائے تو پھر یہ پوچھ لیں گے کہ وہ ان کی جابس کیا ہیں۔ تو ایک یہ لامتناہی سلسلہ ہے گفتگو کا، اور گفتگو کے بغیر ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ساری چیزیں جامد ہو گئی ہیں، ساکت ہو گئی ہیں، زندگی کا کوئی رنگ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں شہر خاموشاں، یعنی جہاں بالکل کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی، تو بعض دفعہ ہمارے کان ترستے ہیں کہ کوئی انسانی آواز ہمارے جو ہے وہ کانوں کے اندر پڑے، کیونکہ گفتگو جو ہے وہ آپ کو ریویل کرتی ہے، گفتگو آپ کی زندگی کے اندر رنگ بھرتی ہے۔ اچھا یہ تو ایک انسانی اور معاشرتی پہلو میں نے بیان کیا نا، جس جس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ اب دیکھیے خدا جو تھا وہ کہاں تھا؟ اب بہت سے لوگ پتہ کہ مجھے کیا پتا خدا کہاں تھا؟ اچھا جی، تو اس الہی ذات کو کیسے ہم نے جانا ہے؟ الٹیمیٹلی جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہم سب کا، مذاہب کے ماننے والوں کا، اور بالخصوص یہ دوستی کا ریلیشن شپ جو ہے، اہل اسلام مسلمان بہن بھائی، مسیحی بہن بھائی یقیناً مانتے ہیں کہ یس جی خدا ہے، اور اس نے پھر چیزوں کو بنا، لیکن جب کچھ بھی نہیں بنا تھا تب وہ کیسا تھا؟ الٹیمیٹلی وہ خود سے ہوگا۔ اچھا جب اس نے کہا کہ میں جانا جاؤں، یا مجھے دنیا پہچان لی، پھر اس نے کیا کیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ کلام کو اس نے استعمال کیا، گفتگو کو اس نے استعمال کیا ہے، اٹرنگ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ کوئی چیز بولتے ہیں، آپ کچھ کہتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا ہم
توریت شریف سے آج دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوا کہ گفتگو کی ضرورت خدا کو بھی ہے اور اس کے وسیلے سے پھر جستجو بھی ہوتی ہے۔ یقینی طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ گفتگو صرف انسان کا خاصہ نہیں ہے بلکہ خدا کا بھی خاصہ ہے۔ اور اگر وہ نہیں بولتا، گفتگو خدا نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں پہچانا جاتا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہمیں لگتا کہ کوئی خدا ہے یا نہیں ہے، لیکن گفتگو جو ہے وہ باکمال چیز ہے۔ تو آج آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، یہ تھوڑا سا ہٹ کے پروگرام ہو رہا ہے کہ وقتاً چلو کافی اچھے موضوعات تھک بھی پڑے، تھیولوجیکل ایشو تھے، مذہبی، روحانی، یہ اور وہ، لیکن آج تھوڑا سا لائٹر موڈ میں ہے ہمارے میزبان بھائی صدیق، کچھ اور بات بتانا چاہتے ہیں، تو بالکل گفتگو کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریش شریف کی کتاب پیدائش اس کا نام ہے، پہلی کتاب ہے۔ تو اب دیکھیے لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب یہ پیدا کر یہ پروسیس ہے، لیکن زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اب یہاں تک جب پڑھتے ہیں نا جنبش کرتی تھی، تو لگتا ہے بھی خدا تو تھا اور پھر کیا تھا، اس نے جو ہے وہ ویرانی وہاں تھی، سنسان تھی چیزیں، اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی، لیکن ایک چیز کو ہم مس کر رہے ہیں۔ ابھی تک اس یہاں تک گفتگو نہیں نظر آئی، خدا ہے، اب خدا کھڑا ہے، سنسان جگہ ہے، اب وہ جنبش کر رہی اس کی روح وٹ ایور، لیکن ایک جو خوبصورت فیکٹر وہاں مس ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے جب وہ گفتگو شروع ہوتی ہے، جب اٹرنگ شروع ہوتی ہے، جب کلام شروع ہوتا ہے، تو یہی سنسان، یہی ویران، گہراؤ، اندھیرا، آپ دیکھ لینا اس کے اندر کمال کیا پیدا ہوگا۔ تو آپ نے بھی یاد رکھنا، آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اچھے انسان وہ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ دوسروں کو زندگی دیتے ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہے اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہوگی۔ لو جی دیکھ لیجئے، لمحے بھر کے اندر ہی سارا سینیریو تبدیل ہو گیا، سارا منظر بدل گیا ہے۔ کس کا جی؟ وہ دو تین باتیں تھیں کہ زمین ویران، سنسان، گہراؤ، اندھیرا۔ عجیب سا لگا گا اگر ہم تھوڑا سا اپنے ذہن کے اندر اس کی تصویر بنائے، تو ایسے لگا کہ جیسے کوئی بالکل سنسان سا ہو، جہاں بندے کو کوئی خاص مزہ نہیں، لطف نہیں ہے، لیکن ایک بات خدا نے کہی، پریز دی لارڈ، خدا کی تعریف ہو، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے، خدا نے فرمایا کیا ہو؟ روشنی ہو جائے یہاں پر۔ لیکن یہ روشنی ایسے نہیں ہوگی، روشنی کو کرنے کے لیے اسے کیا کرنا پڑا؟ بولنا پڑا۔ آج آپ وعدہ کریں آپ بولیں گے، نہ بولنے سے پتہ نہیں، یہ مثال شاید جو اردو زبان بولتے ہیں ان کو، تو شاید جو پراپر اردو بولتے ہیں، جیسے انڈیا کے بعض حصے ہیں ان میں خالص اردو بولی جاتی ہے، ان کو شاید سمجھ میں نہ آئے، یا ایسے حصے جہاں پنجابی اردو مکس بولی جاتی ہے تو ان کو، تو یہ جو بزرگ بندے ہوتے ہیں نا، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ایسی نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تین لوگوں سے بچ کے رہنا، ایک ہوکر سے، یعنی جو ہوکا پیتے ہیں ہر وقت، یہ ٹباکو جو استعمال کرتے ہیں، ایک بکل سے، یعنی وہ اپنی وہ کوئی کملی سے لیے رکھتے ہیں، کوئی چادر سی ماری ہوتی ہے، بالکل مشکوک سا چہرہ ہوتا ہے، بولتے نہیں، اور ایک سوتل سے، ہوکل بوکل اینڈ سوتل، جو سوئے رہتے ہیں اور سستی پڑی رہتی ہے، تو وہ زندگی کے اندر بیزاری بھر دیتے ہیں۔ وہ خود تو بےچارے اداس ہوتے ہی ہیں، جو ان کے قریب ہو جاتا ہے وہ بھی، اگر آپ نے کسی کو سلانا ہو تو اس کے سامنے جمائیاں لینی شروع کر دے، وہ بندہ ہی سو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے خدا کی یہ عادت ہے، یا خدا سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں گفتگو کرنا ہے، اور جیسے گفتگو کریں گے، آپ اب اس کو مذہبی رینڈ سے ہٹ کر سیکھیے، تھوڑا سا آپ جائیے عام زندگی کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہ خدا نے کہا نہیں، خدا نے گفتگو کی، خدا نے اٹرنگ کی، خدا نے ورڈ بولے، خدا نے کلام کیا، خدا نے کوئی بات کی، اور اس کی بات کے اندر کیسا معجزہ ہوا، کتنی بڑی برکت آئی کہ اس نے کہا روشنی ہو جا، اور پھر روشنی رہتی ہے، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی۔ اب دیکھیے کہ اس کی بات کرنے کے سبب سے جو چیز پیدا ہوئی تھی، اسے کلام نے کیا کہا ترے شریف نے، اور ترے شریف کو قرآن شریف بھی مانتا ہے، اور خدا کی ذات اور اس کے مومنین بھی مانتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا روشنی ہو جا، پھر اس کو دیکھا اس نے، اور وہ کیسی تھی چیز جو گفتگو کے سلسلے میں بنی، وہ کیسی چیز تھی؟ وہ اچھی تھی۔ خدا نے کہا اچھا ہے یہ سب کچھ جو میں نے بنایا۔ اور پھر لکھا ہے خدا نے ایک اور بات کہی، خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا۔ اب خدا نے دوسری بار گفتگو کی اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، پھر خدا نے کچھ کہا۔ اب دیکھیے جیسے میں نے مثال دی تھی کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کیا ہوتی ہے؟ ایک گفتگو کرتے ہیں، اس کے آگے جستجو۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ شاید آپ کے پرانے زمانے میں، آج سے 30-40 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، لوگ ایک دوسرے سے سٹوری سنتے تھے، گھروں کے اندر سٹوری ٹیلرز لوگ ہوتے تھے، بڑے لوگ
پرانی پرانی باتیں سناتے تھے اور ان کے ارد گرد بچے بیچارے جمع ہو کر بیٹھ جاتے تھے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آگے کسی نے یس یس بھی کہنا ہے، وہ اس کو پنجابی کے اندر جو ہے اگر کسی کو سمجھائے ہنگورا کہہ دیتے کہ اچھا پھر کیا ہوا آگے کیا ہوا، تو ایک گفتگو دوسرے عالم کو جنم دیتی تھی۔ تو یہی وہ گفتگو جستجو ہے کہ جیسے جیسے گفتگو ہوتی گئی پھر جستجو بڑھتی گئی، اچھا آگے کیا ہوا آگے کیا ہوا آگے کیا ہوا، تو گویا آپ کی گفتگو جو ہے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، بند زبانوں کو کھول دیتی ہے، اور جو لوگ چھپے ہوتے ہیں ان کے راز اگلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گفتگو انسان کو اعتماد دلاتی ہے۔ ایک اور پرایا بھی میں انجیل شریف سے پڑھتا ہوں، یہ میں نے تورات شریف سے پڑھا۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت عالم کیا تھا، اور پھر اس عالم کے اندر اس گفتگو نے، کلام نے کیا رنگ بھر دیا، اور آج اس دنیا میں سے کسی کا جانے کو دل نہیں کرتا، اور سب لوگ اس دنیا کو پسند کرتے ہیں، اس کی رنگینی میں وہ جگڑ جاتے ہیں، اور ان کے اوپر جادو سا ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات کے اندر عجیب دنیا ہے جسے خدا نے خلق کیا اور اس کے اندر رنگ بھر دیا۔ اب اچھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو کیا ہوا؟ یوحنا کی انجیل شریف اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یہ وہ حالت ہے جو ابتدا کی ہے، کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ اب دیکھیے یہاں تک کی حالت کیا ہے کہ وہ کلام تو تھا لیکن ابھی اس کا ایکسپریس نہیں وہ چیزیں۔ تو ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، ٹھیک ہے، یہ خاص جہان، ایک خاص عالم ہمیں ایک رحلم نظر آتا ہے، لیکن آگے ذرا سنیے کہ لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور پھر کیا ہوا؟ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ کس کے وسیلے سے؟ اس گفتگو کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اس کلام کے وسیلے سے، ان ورڈز کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اس اٹرنگ کے وسیلے سے، جو خدا نے آواز نکالی، جو خدا نے کلمہ بولا، جو خدا نے گفتگو کی، اس کے وسیلے سے کیا ہوا ہے؟ سب چیزیں پیدا ہوئیں، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ تو میرا مقدمہ مضبوط ہے نا جی، کہ گفتگو جستجو ہے، یہ گفتگو ہی کمال ہے، یہ اس گفتگو کے اندر ہی راز چھپا ہوا ہے، وہ انسان کی ہو یا خدا کی ہو، وہ رنگ ضرور لاتی ہے۔ اور جب بولتے ہیں آپ، تو بائبل مقدس میں ایک مقام پر یوں بھی مرقوم ہے کہ جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں، جو آپ کے لفظ ہوتے ہیں، یہ مار ڈالتے ہیں، یہ بناتے بھی ہیں، یہ گراتے بھی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے آج تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کی اس پہلے پروگرام میں، تاکہ آپ کی دلچسپی بڑھ جائے اور آپ بالکل تھوڑا سا ایسی نہیں بالکل مذہبی روحانی بن کے بیٹھ جائیں، بلکہ تھوڑا سا میں آپ کو سوشلائز بھی کرنا چاہتا ہوں۔ الٹیمیٹلی یہ اسٹوڈنٹس بھی پروگرام واچ کر سکتے ہیں، اور طبقہ ہے فکر کے لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نہ کہیں جی ہمارے میزبان دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، کبھی دوستی میں کھلی کھلی باتیں تو آپ نے کی نہیں ہیں، یہ پروگرام وہ پروگرام، لیکن آج تو کہ میرے دل میں بھی یہ بات خدا بھر رہا ہے کہ نہیں یار، ایسی میں بات آپ لوگوں کے ساتھ کروں تو اس کا فائدہ ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس گفتگو کے وسیلے سے کیا ہے؟ کلام کے وسیلے سے بولنے، اب گفتن جو لفظ ہے، چلو یہ بھی کر دوں، یہ بیسیکلی فارسی کا لفظ ہے، پرشین جس کو بولتے ہیں اس کا لفظ ہے۔ تو آپ اسی سے گفتگو ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ باتیں کرتے ہیں، گفتن بولتے ہیں، تو خدا بولا ہے نا جی۔ اگر اس کو کلام کہیں، اس نے کلام کیا تو سب چیزیں پہ اس میں خدا بولا ہے، تو بولنے سے کیا کائنات بن گئی۔ اب جب ہم بولتے رہیں گے، اس دنیا کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے آج کے دور کی، موجودہ دور کی؟ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ لوگ کیا ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پر سائڈ بائی سائڈ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور شاید وہ 200 میل کا سفر طے کر رہے ہیں، وہ بولتے ہی نہیں دوسرے کے ساتھ، حالانکہ اگر وہ بولیں گے تو بڑی برکت آئے گی، لیکن لوگ بولتے نہیں۔ اچھا، اب یہ جو حصہ تھا نا، یہ تھوڑی سی اس کی انٹرو تھا، اس کی تمہید تھی۔ تمہید میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے تمہید کسی سیکولر چیز کو نہیں بنایا ہے۔ انٹرو میں ہم نے ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں نہیں کی ہیں، بلکہ ہم نے کلام کو جو ہے وہ لائے ہیں کہ کلام خدا کی معرفت سمجھیں۔ ایک اور بات کر کے پھر میں مزید آگے بڑھتا ہوں، کہ لکھا ہے کہ یہ جو سب کچھ پیدا ہوا ہے، کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے کہ صرف جو گفتگو ہے وہ تخلیق نہیں کرتی، بلکہ لکھا ہے اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یعنی اس گفتگو کے اندر، اس ورڈ کے اندر زندگی تھی، نور تھا۔ اب جب کسی سے ویسے گفتگو کرتے ہیں، آپ کا دوست کوئی مایوس ہوتا ہے، ڈسپوائنٹ ہوتا ہے، حالات کا ستایا ہوتا ہے، اس کو ملتے نہیں لوگ، بیچارہ غریب ہوتا ہے، اتنا بڑا وہ اسٹیٹس سمبل اس کے پاس نہیں ہے، اور کہیں خدا آپ کو توفیق دے، آپ جیسے جاتے ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں، تو آپ اس کی فیس ریڈنگ کرتے ہیں کہ کچھ لمحوں کے بعد کہتا ہے یار بہت اچھا لگا تھا آپ آئے،
دل کی دنیا ہی بدل گئی یار، مزہ آ گیا یار، میرا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ اب آپ نے کوئی انجیکشن تو اس کو لگایا نہیں، لیکن بیسیکلی کیا کیا ہے آپ نے گفتگو کی ہے۔ تو یہ میں اس کے اوپر بہت مہینوں غور کرتا رہا کہ آج جو پورا انسانی معاشرہ ہے وہ انڈیویجولسٹک ٹرینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ او نو نو، میری زندگی، میری روٹی، میرا گھر، میری خوشی، میری زندگی، میری موت، سب چیزیں جو ہے وہ انفرادی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حالانکہ معاشرے تو اسے سسٹین ہی نہیں کر سکتے، اس طرح سے معاشرے چل ہی نہیں سکتے کہ جب آپ گئے نہیں جی میرا ہے سب کچھ، نہیں، شیئرنگ اینڈ کیئرنگ جو ہے وہ معاشروں کو صحت دیتے ہیں۔ لہذا گفتگو جب آپ بند کر دیں گے آپ کا گھر ویران ہو جائے گا، گفتگو جب آپ بند کر دیں گے تلخی آنا شروع ہو جائے گی، فرسٹریشن آئے گی، معاملات جو ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ سے مس انڈرسٹینڈنگ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ کا میرا دل اب چاہ رہا ہوگا کہ بھائی صدیق کوئی بات تو آگے کرے نا، آپ تمہید باندھتے جا رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا یہ لائک ایپیٹائزر ہے، یہ جو آنٹرے میں نے آپ کو دے دیا کہ یار یہ گفتگو یہ کر سکتی، گفتگو یہ کر سکتی۔ ایک سٹوری میں آپ کو چلو سناتا ہوں، اور بھی اچھی کہانی، کہ یہودی جو لوگ تھے نا وہ بیسیکلی نفرت کرتے تھے سامری لوگوں سے جن کو سمیرٹن کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ بڑا مسئلہ تھا کہ جب یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے، اور یہ میں اپنی سٹوری نہیں سنا رہا ہوں، یہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہے، اور جو اچھے مسلمان بہن بھائی وہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ اس سٹوری کے بیس پہ کچھ ہاسپٹل قائم ہے۔ ایک ملک میں گیا، وہاں گڈ سمیرٹن ایک ہاسپٹل بھی اس کا نام بھی ہے، تو مسیحی بہن بھائی بھی الٹیمیٹلی جانتے ہیں۔ اب جب یسوع مسیح آئے تو چونکہ وہ تو خدا کا کلمہ تھے، تو کلمے کے ذریعے ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو جب کلمہ خود دنیا میں آیا تو انہوں نے دیکھا جی کہ یہ کیا جہان میں اندر ہو رہا ہے کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ سامری لوگ ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، روٹی کھاتے، سوتے، مرتے، جیتے، انجوائے کرتے، فائیو سینسز ہیں ان کی ساری چیزیں، لیکن یہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اچھا، تو آپ نہ رحم سے بھر گئے کیونکہ آپ ہمیشہ ترس کرتے تھے لوگوں پر۔ آ، اچھا، ریکارڈ کے طور پہ بتاؤں گا کہ آپ نے پوری زندگی کسی شخص کو تھپڑ نہیں مارا، یہ بڑی خوبی ہے۔ کسی کا حق نہیں چھینا۔ اچھا، ایک اسکالر نے سوال کیا بھی یہ جو یسوع مسیح ہے نا، جناب عیسیٰ مسیح، ان کی ایک لفظ میں تعریف کرو بھائی۔ اب یہ بڑا مشکل ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہو، ہم اپنے ڈیڈ کی تعریف بھی کرتے کرتے کتنے لفظ ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ ایک لفظ میں یسوع مسیح کی تعریف کرنی ہے، جیسس کرائسٹ کی۔ اور بندہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس کو خدا نے جب توفیق دی، اس نے پتا لفظ کیا بولا؟ گیور، عطا کرنے والا، دینے والا۔ اور مزے کی بات ہے کہ یسوع مسیح نے پوری زندگی کسی کا کچھ چھینا نہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، کسی کے اوپر جو زیادتی نہیں کی، بلکہ جس نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا۔ خیر، یہ صورتحال جب ہوئی کہ یہاں تو بھی گفتگو ہی نہیں، یہاں تو سائے کے قریب سے لوگ نہیں گزرتے، یہ یہودی جو ہیں یہ تو ان کو لفٹ بھی نہیں کراتے۔ تو یہ سٹوری جو ہے یہ بڑی زبردست ہے یوحنا کی انجیل میں اس کو پورا نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے فکر یہ ہے کہ میں زیادہ باتیں، جب بھی ہفتے بعد آتا ہوں تو ویسے ہی میں اداس ہو جاتا ہوں آپ کے بغیر کہ یار بات چیت نہیں دوستوں سے ہوئی، تو وہ بھی کہتے ہوں گے اچھا دوست ہے کہ یہ اتنا وقفہ کر جاتا ہے، اور 7 دن کافی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ اس بات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اور خلاصہ یہ تھا کہ وہاں ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کے اوپر جو ہے نا، یہ چوتھا باب ہے جی یوحنا کی انجیل شریف کا، اور اس کی آیت نمبر جو ہے میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، 5ویں سے لکھا ہے جی، پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے، اور اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آ گئی۔ اب دیکھیے کلائمیٹ کیا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا کہ مجھے پانی پلا۔ اب وہ تو یہودی تو بات ہی نہیں کرتے تھے، لیکن جناب سیدنا المسیح نے کہا، وہاں بیٹھ کے، اور پھر گفتگو کا آغاز ہو گیا، اور بنیاد کیا بنی؟ پانی۔ تو وداؤٹ ریزن گفتگو کے اندر کیا ہوگا؟ اور جب یہ ساری خیر لمبا واقعہ ہے، بات اس نے کہ مجھے پانی پلا، تو اگلا جو جواب ہے وہ سن لیجئے کہ کس قدر سینکشن تھی وہاں پر، کس قدر جو ہے وہ رکاوٹیں تھی اس معاشرے کے اندر۔ انہوں نے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے ہوئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا، تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ تو اب دیکھیں نا، میں نے سچ بولا نا آپ کے ساتھ کہ یہودیوں اور ان کا برتاؤ نہیں تھا۔ مکثر یہ کرتا ہوں کہ جب یہ گفتگو آگے بڑھی، خیر پھر یسوع مسیح نے باتیں کی اس کے ساتھ، اور گفتگو بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گئی؟ اس نے کہا جو میرا شوہر ہے
یسوع مسیح نے اس کی ماضی کا حال بتا دیا کہ آپ نے تو اور بھی شوہر کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ عورت حیران ہو گئی، کہتی بھائی یہ بندہ جو ہے نا زبردست ہے، لیکن میں آپ کو یہاں روکوں گا۔ یہ جو اس کا حیرانگی کا عالم تھا کہ بندہ بڑا زبردست ہے، تو کس طرح سے ہوا؟ اگر یسوع بولتے ہی نہیں، اگر عورت بھی ایسے بیٹھی رہتی، یسوع مسیح بھی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے، چپ ہم نہیں بولنا، کسی سے بولنا، آج ہم بات نہیں کرنی، بات نہیں کرنی۔ اور کئی معاشروں کے اندر اتنا بڑا ٹیرر ہے مذہب کا کہ بیچارے والدین اپنے بچوں کو گھر سے فیڈر میں خوف پلا کر بھیجتے ہیں، بات نہیں کرنی کسی سے، بات نہیں کرنی کسی سے، نہیں، یہ گفتگو ہوگی تو دنیا بدلے گی۔ اور وہاں پر گفتگو ہوئی، خیر اس عورت نے کہا میں اب جان گئی ہوں کہ تو حقیقت میں نبی ہے۔ اب یہ بات کیا تھی نبی؟ یہ نبی کیوں اس نے کہا؟ نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا، یعنی وہ باتیں جو چھپی ہوں۔ اسی جب بہت پرانا یہ عربی جو ٹی وی ہوتے جب خبریں دیتا تھا تو وہ لیتے الانباء، اور کبھی کبھی جو ہے وہ اور ناموں سے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ میں نے خود واچ کیا ہے۔ تو اس نے کہا اس نے تو میرا ماضی کا قصہ بتا دیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس گفتگو کو لے کر وہ گاؤں کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایک شخص ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے، اس نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں اور باتیں اتنی کی ہیں کہ میرے تو اندر کا حال بھی اس نے کھول کے بیان کر دیا ہے اور پھر میرے ماضی کے سارے قصے بتا دیے۔ اچھا، جب یہ گفتگو ملٹی پلائی ہوئی، یعنی گفتگو جستجو، جو گفتگو یسوع مسیح نے کی وہ عورت حیران ہو گئی، اس کے اندر جستجو پیدا ہوئی، پھر اس نے اگلی بات کی وہ بھی بتا دی گئی، اور پھر یہی بات گفتگو جا کر اس نے گاؤں والوں سے، تو گاؤں والے بڑے حیران، یار یہودی بھی باتیں کرتے ہیں سامری سے، اچھا تجھ سے اس نے پانی مانگا ہے؟ مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں یہ کلام کا حصہ ہے، لیکن ویسے میں اس کو ایلیبوریٹ کر رہا ہوں، ایکسپلور کر رہا ہوں کہ ایسی باتیں، اچھا وہ کیسا تھا، کیا ہوا، پھر اس نے کچھ پڑھا تھا جب بتایا کہ تیرے اور بھی شوہر ہیں، یہ ساری باتیں بتائیں۔ رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ اس پورے گاؤں کے اندر جو ہے اس گفتگو سے جستجو پیدا ہوئی، اور پریز دی لارڈ، جو بات کلام میں لکھی ہے میرا دل کر رہا ہے، خوشی سے میں بھر گیا ہوں کہ کیا مسیحا ہے تو، اور تیری باتیں کتنی مسحور کن ہے، کتنا زبردست تیرا انداز ہے کہ اس پورے گاؤں کے اندر جو ہے وہ برکتیں آنا شروع ہو گئیں، اور لوگوں نے اس ساری بات کو سنا، اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے اس چوتھے باب کی اس کلام میں، اس کی 16ویں آیت میں، عورت نے جواب میں اسے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اسے کہا تو نے خوب کہا ہے کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے، تو یہ تو نے سچ کہا ہے۔ عورت نے اس سے کہا اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے، تیری گفتگو میں بڑی پاور ہے۔ تو کیا آپ عزیز دوستو چاہتے ہیں کہ وہ نبی جو خبریں بتا دیتا تھا، ماضی کے قصے بتا دیتا تھا، اور اس کے اندر تو اور بھی بات لکھی قرآن شریف کے اندر، جب سیدنا مسیح کا تذکرہ آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں لوگوں، جو تم گھروں میں چھپا کر رکھ کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم کھا کر آتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ کیا بڑی بات ہے! اسی طرح کا واقعہ اس اور اب دیکھیے کہ گھر میں جو چھپا کر رکھ کے آئے اور وہ بندہ یسوع مسیح کی خدمت میں آ جائے، تو چیز تو وہ چھپا کر آیا، ہو سکتا ہے بلینکٹ میں چھپائی ہو، کسی ٹن کے اندر چھپا دی ہو، کسی بوری کے اندر رکھ دی ہو، پھر وہ کہتے ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جو تم کھا کر آئے ہو، کھائے جب انسان تو 2 4 گھنٹے بعد غذا کا تو حلیم بنا تھا اندر، تو وہ کہتے ہیں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو اس عورت کے ساتھ ایسا گفتگو نے اثر کیا، وہ کہنے لگی کہ تو نبی معلوم ہوتا ہے، اور پھر یہ ساری گفتگو آگے چلی، اور اس کی میں 28ویں آیت کی طرف جا رہا ہوں، تو وہاں پر بھی تھوڑا کلام ہوا، پھر میں اس کو بھی شارٹ کر رہا ہوں، اور اس کی میں آیت نمبر 39 کی طرف جا رہا ہوں۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے، جس نے گواہی دی تھی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے ہیں، اس پر ایمان لے آئے۔ پریز دی لارڈ، سبحان اللہ، کیا بڑی بات! گفتگو نے اتنی جستجو پیدا کی، کنویں سے وہاں عورت تک، عورت سے گاؤں تک، اور گاؤں کے سارے لوگ ایمان لے۔ تو میرا تو ایمان ہے کہ آج کا جو میں پروگرام کر رہا ہوں اس کے اندر ہی آپ کو برکت ملی ہے کہ آئیں یار یسوع مسیح کی باتیں سنیں، اور اگر یسوع مسیح کی اور باتیں سننی ہو تو پھر انجیل شریف حاضر ہے، تورات شریف موجود ہے، کلام مقدس کو آپ لے سکتے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ حضور کا قصہ پڑھ کے سنایا جناب سیدنا مسیح کا، یہ میری زبان سے نہ سنیے، میں تو سنانے کے لیے حاضر ہوں، میں تو آپ کا دوست ہوں، لیکن آپ خود بھی اس کو پڑھ لیں۔ اور یہ یوحنا کی انجیل شریف میں لکھا ہے سارا گاؤں اس پر ایمان لایا، اور جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ، چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا۔ اب دیکھیے ایمانداری سے سچ بتائیں گفتگو کتنی اچھی ہوگی، وہ اور بھی سامری آ گئے،
وہ کہتے تو نے اس کا تو سب کچھ بتا دیا ہے، ہمارے ہاں اور بھی ہم سے باتیں کر، گفتگو کر، تاکہ جستجو بڑھتی چلی جائے۔ اور پریزا لکھا ہے کہ رحمت دو عالم خداوند یسوع مسیح 2 روز وہاں رہے، اور اس کے کلام کے سبب سے، اگر میں اس کو انٹرپریٹ کروں، اس کی گفتگو کے سبب سے اور بھی بتیرے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے، کیونکہ ہم نے خود اس کی گفتگو کو سنا ہے، اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ پریز دی لارڈ، خدا کی بے حد تعریف ہو۔ کیا آپ سچ بتائیں، آپ کو کوئی برکت ملی ہے، آپ کو کوئی لطف ملا ہے اس گفتگو جستجو میں؟ تو پہلا تمہیدی پروگرام ہی اس لیے ہم نے کیا جناب کہ آپ کو پتا چلے کہ گفتگو اثر پیدا کر سکتی ہے، اور اسی گفتگو کو آپ کے حوالے کیا ہے اس نے۔ اور وہ گفتگو کیا تھی کہ جو اس سے سنا وہ تم بھی سنا دو، اور آپ نے اس موقع پہ فرمایا جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، خوشی والی باتیں بتاؤ۔ انجیل کا مقصد کیا؟ خوشخبری، گڈ نیوز، بری باتیں نہیں کرنی ہیں۔ اور بری باتیں دیکھا، تھوڑی سی بات بری بات کریں تو آپ کے ڈیڈا جی سن لیں، ماما جی، وہ کہ بری باتیں نہ کرو۔ بری باتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اچھی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، اور اچھی باتیں کیا کرتی ہیں؟ زندگی کو بچاتی ہیں۔ اچھی باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہو، اور باتوں کا مجموعہ ہی آپ کی گفتگو ہوتی ہے۔ گفتگو ضرور جستجو پیدا کرے گی، اور مجھے بھی برکت ملی ہے۔ میں تو ویسے پروگرام کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن میں اپنے دل کی دنیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کاش یہ گفتگو پوری دنیا کے اندر شروع ہو جائے، پھر دوسرا سنے، وہ تیسرے کو بتائے، تیسرا چوتھے کو بتائے۔ اور مجھے ایک بات یاد آ رہی، پاکستان کے ایک بہت بڑے پولیٹیشین تھے، وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے، لیکن ان کا نام تھا نوابزادہ نصر اللہ خان۔ تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ اگر پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی امن کو، سلامتی کو آپ نے لانا ہے تو کیا کریں؟ جناب سیدنا المسیح کی گفتگو کو، ان کے کلام کو، ان کی باتوں کو یہاں لاگو عام کر دیں، تو اس ملک میں بھی، پاکستان جیسے ملک میں بھی امن آ جائے گا۔ تو اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ گفتگو سے جستجو پیدا ہو، اور جستجو کیا کرے؟ نئی دنیا کے راستے دروازے کھول دے، کیا کرنا پڑے گا؟ میرا ایمان ہے کہ جیسے جیسے ہم ان ٹاپکس کو سنیں گے، گفتگو جستجو کو، یہ میں آئندہ آنے والے ہفتوں میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، تو آپ کو اور بڑی اچھی باتیں بتاؤں گا۔ اور میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے آپ یقیناً، جیسے یہ ٹائم پروگرام کا ہوگا نا، تو آپ سب سے پہلے ساری چیزوں کا خاتمہ کر کے فارغ ہو کے میرا پروگرام سننے کے لیے موجود ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا گفتگو سے جستجو پیدا ہوتی، نئی دنیا آباد ہوتی ہے۔ میں آپ کے لیے اس اچھے موقع پر، میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کے لیے دعا کروں۔ آجو میرے بہنوں بھائیوں، ناظرین، میرے دوست، زندہ خدا اے رب العالمین، کائنات کے خدا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس اچھی گفتگو کے لیے، اور تیرے کلام مقدس کے لیے، اور اس پاک ذات کے لیے جس کے وسیلے سے اس عورت پر رحم ہوا، پورے گاؤں پر رحم ہوا۔ دعا ہے ہم سب پر رحم۔ یہ دعا ہم تیرے کلام مجسم خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، اور آپ ضرور اپنی فرصت کے لمحات نکالا کریں، اور اس پروگرام کے لیے دعا بھی کیا کریں، اور پھر اس دوستی کے رشتے کو بڑھانے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑی باتیں نہیں کہتا، چھوٹی بات ہے، اور بات یہ ہے، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ 22 کے ساتھ۔